اس طرح کے نوحہ خوانی یا اس طرح کی جو مسیحا خوانی جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے بلا شبہ حرام ہے، تو پیسہ اس میں دینا بھی حرام ہوگا بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے 6 ماہ کے علی اصغر تک کو سب کو بھوکے پیاسے رکھ کے قربان کر دیا، کہیں پر ہم تعزیہ کو بنا کر اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، اس طور پہ جائز ہے۔ اتنی قرآن و حدیث سے تعزیہ کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کل یا پرسوں محرم کا چاند نظر آ جائے گا، اور محرم کا چاند دیکھنے کے بعد جو ایک مسلمانوں میں ایک جو جنون ہوتا ہے ایک الگ ہی ہوتا ہے۔ آج محرم کے ہی تعلق ہم بات کرنے کے لیے ابھی اس وقت اتر پردیش کے دودھی رہنے والے مفتی امام الدین صاحب میرے سامنے موجود ہیں۔ آج ان سے ہماری بات ہوگی کہ محرم میں جو طور طریقہ ہے، جیسے مان لیے تعزیہ بنانا کیسا ہے، محرم میں جو ایک ماتم جو لوگ کرتے ہیں ماتم کرنے کا طور طریقہ کیا ہے، محرم میں جو ڈھول بجاتے ہیں لوگ، اس پہ ہم چرچا کریں گے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ پروفیسر کی بھی یہ پڑھائی پڑھ چکے ہیں۔ حضرت سب سے پہلے تو میری چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جیسے مان لیے محرم کل یا پرسوں محرم کا چاند نظر آ جائے گا، اور جو مسلمانوں میں جو خوشی کا جو ایک ماحول ہوتا ہے الگ ہی ہوتا ہے اس محرم کو لے کر۔ تو جیسے مان لیے سب سے پہلا میرا آپ سے یہ سوال رہے گا، جیسے مان لیے شعبان ہو گیا یا رمضان ہو گیا یا جمادی الاول، ایسا کچھ پورا تو مجھ کو یاد نہیں ہے، لیکن سبوں مہینے میں جو ایک حرام کا جو ایک لقب ہے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ جی جی، آخر اس مہینے کو محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں محرم اس کا نام ہے، اور یہ حرمت سے بنا ہوا لفظ ہے۔ جی، عزت اور تعظیم کے معنی میں آتا ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کی عزت جو ہے اسلام میں اور بھی رکھی گئی ہے، اور چونکہ اس دن جو ہے عظیم بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، جی، اور اسی دن قیامت بھی آنی ہے، حضرت آدم علیہ اسی دن میں قیامت بھی آنی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اس دن کو حرمت والا دن قرار دیا، اور اس مہینے کو خاص طور سے عزت بخشا ہے۔ جی حضرت، دوسری سوال جیسے مان لیے محرم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے، تعزیہ نہ جانے کئی قسم کے کئی پرکار کے لوگ بناتے ہیں، لیکن اگر اس چیز کو اگر حدیث یعنی اسلامی طور طریقے سے اگر اس چیز کو اگر دیکھی جائے تو اس کا ریئل طریقہ مان لیجیے تعزیہ بنانے کا کیسا ہے؟ دیکھیے، قرآن و حدیث سے تعزیہ کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے جی، اس طرح کی چیزیں جو ہے۔ ہاں، جیسے ہم لوگ کعبہ شریف کا فوٹو بنا کر کے ہے نا، یا مدینہ شریف کا یا غوث پاک کے روضہ کا اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تعظیم کے لیے، عزت کے لیے، تو اس طریقے پر ہم تعزیہ کو بنا کر اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، اس طور پہ جائز ہے اتنی حد تک۔ لیکن جو آج مروجہ جو تعزیہ داری ہے، جس میں طرح طرح کی خرافاتیاں ہوتی ہیں، حرام کام ہوتے ہیں، فسق و فجور و لعنتیں ہوتی ہیں، تو بلا شبہ اس طرح کے تعزیہ داری کے بارے میں صاف صاف اعلیٰ حضرت نے حرام قرار دیا ہے کہ جیسے آپ کعبہ شریف کا فوٹو رکھتے ہیں یا مدینہ شریف کا رکھتے ہیں یا دیگر اولیاء کبار کا فوٹو ہے نا اپنے گھروں میں رکھتے ہیں عزت کے لیے، تعظیم کے لیے، تو اس طریقے پہ اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں آپ تعزیہ کو بنا کر کے، لیکن وہ بھی بعین ہی وہی نقشہ ہونا چاہیے جو امام حسین کے روضے کا ہے۔ اچھا، ایسا نہیں جو ہمارے ہاں ہندوستان میں مروج ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعزیہ داری جو ہے بزرگوں نے کی ہے یا جو کچھ لوگوں سے ثابت ہے، جیسے تیمور لنگ کا نام لیتے ہیں، تو تیمور لنگ سے ثابت ہے، تیمور لنگ ایک اچھا شاہ گزرا ہے جیسا بھی ہو، ہے نا، تاریخ میں تو اس کی بڑی خرابیاں بھی بیان کی گئی ہیں جب سے ہندوستان میں اس نے ایسا ویسا کیا، بہرحال تو اس سے ثابت ہے تعزیہ، لیکن تعزیہ نہیں ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا ایک مرتبہ کہ تعزیہ کب سے اس کی شروعات ہے، تو جیسے ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں تیمور لنگ سے شروعات ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تعزیہ کی درحقیقت شروعات ہندوستان سے اور بہت ہی قریب زمانے سے ہے۔ اور یہ اس میں جو خرافاتیاں ہیں روافظ کی، شیعوں کی، ہے نا، اس روافظ کی خرافاتیوں کی بنیاد پہ، چونکہ اب ان میں شیعوں کی طرح ہم بھی کرنے لگے، تو مشابہت کی بنیاد پہ اور زیادہ اس میں حرمت آ جاتی ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے صاف صاف لکھا ہے یہ تعزیہ داری جو مروجہ تعزیہ داری ہے بلا شبہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میں یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نوجوان ہیں، بزرگ بھی ہیں، جو ماتم کرتے ہیں، کیا ہے یہ ماتم؟ ماتم تو بلا شبہ نوحہ جو ہے ہمارے یہاں حرام ہے، صاف صاف اس کی حرمت قرآن و حدیث سے ثابت، حدیث پاک سے صاف صاف ثابت ہے اس کی۔ جو نوحہ جو ہاں، جو نوحہ کرتے ہیں، اس طرح کے نوحہ خوانی یا اس طرح کی جو مسیحا خوانی جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے بلا شبہ حرام ہے، حرام، اس کی کوئی بھی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ہے، بلا شبہ یہ حرام چیز ہے، ماتم کرنا حرام ہے، پیٹنا اور کپڑے پھاڑنا، یہ سب چیزیں ہمارے ہاں صاف صاف حرام رکھا گیا ہے۔ اس میں یہ اگر جلوس، اگر اس محرم میں اگر جلوس نکالی جائے تو جلوس کس انداز سے نکالی جائے؟ جلوس، دیکھیے جلوس مینس کیا ہوتا ہے، خوشی کا جب کوئی موقع ہوتا ہے تو ہم اس خوشی کے موقع کو ہے نا
اس کو صحیح سے لوگوں کے سامنے ریپرزینٹ کرتے ہیں خوشی کے موقع کو، اور لوگوں کے سامنے لا کر اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ موقع کیا خوشی کا ہے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے اس چیز کو، اس مسئلے کو۔ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ خوشی کا موقع تو ان بدماشوں کے لیے تھا جنہوں نے چاہا کہ امام حسین کو شہید کر کے ہم اسلام کے جو ارکان ہیں اس کو ڈھا دیں، اور انہوں نے خوشی منائی اور ڈنکے بجائے، تماشے نگاڑے کیے، جو بھی کیے۔ یہ در حقیقت یزیدیوں کا فعل ہے، اور اس طرح ایک مسلمان کو، اہل سنت والجماعت میں سے ہم کو اور یہ عقیدہ رکھنا ساتھ ساتھ میں کہ ہم ایک نیک فعل کر رہے ہیں، اچھا کام انجام دے رہے ہیں، یہ بلا شبہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، اور برے کام کو برا جاننا چاہیے، نہ کہ برے کام کو اچھا جاننا چاہیے۔ اس کے ساتھ کتنے حرام آپ جاتے ہیں، اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں ساتھ میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، ہے نا، جلوس میں جو نکلتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ جو اس میں طرح طرح کی خرافاتیاں، اس میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ کھانے وانے بھی بات ہے نا تقسیم کی جاتی، کچھ لوگ اوپر سے چھہارے مارتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں عام طور پہ۔ یہ سب کہیں نہ کہیں جو ہے حرمتی ہے رزق کی، اور یہ بھی حرام ہے۔ پھر اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو محرم میں ہم تعزیہ نکالتے ہیں تو تعزیہ کو پھر جا کر کربلا میں دفن کرتے ہیں، اس طرح چیزیں، ہے نا، یہ سب کیا چیزیں، یہ سب اسراف ہے، اسراف خود کئی حرام اس میں شامل ہو جاتا ہے، ایک حرام نہیں، اس میں کئی حرام شامل ہو جاتا ہے۔ تو تعزیہ میں تو جیسے مان لیجیے چندہ دینا بھی ایک ہاں بلا شبہ، اگر تعزیہ جس طور سے مروجہ تعزیہ داری ہے، جس طرح سے ہم کر رہے ہیں تعزیہ داری، ہے نا، اس طریقے سے اگر کیا جا رہا ہے وہاں پہ، تو پیسہ اس میں دینا بھی حرام ہوگا بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے مان لیجیے اس چیز کو دیکھی جاتی ہے، جیسے بہت سے ایسی مہیلائیں ہیں 8ویں اور 9ویں محرم کو جو چبوترے کے سامنے جو ایک موم بتی جلا کر مہیلائیں بولتی ہیں کہ کیا تو ہم چوک بھر رہے ہیں، یہ کیسا ہے؟ یہ اور ساری منتیں بھی لوگ مانتے ہیں۔ تو یہ ساری خرافاتیاں جو ہیں یہ سمجھ کے کی جاتی ہیں کہ حضرت امام حسین کی اس میں روح ہے، یا حضرت امام حسین اس طرح کے مطلب، اور مرثیہ بھی جو پڑھتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر لوگ جو ہے نا کیا کیا اس میں خرافات باتیں پڑھتے ہیں نا۔ مرثیہ میں تو مان لیجیے پورا دنیا جہان، دلی، پٹنہ سب اسی میں سارا کچھ آ جائے۔ اس کے علاوہ مطلب ہمارا مطلب جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا صاف صاف یہ سوچ ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ امام حسین ہیں، یہ ہم ان سے منت مانگ رہے ہیں، یہاں پہ تعزیہ کو کچھ اور سمجھ دینا کہ بلا شبہ یہ تو بلا شبہ حرام ہے یہ، کیونکہ یہ جو چیز ہے ہی نہیں ہے نا۔ قبر امام یہاں تو نہیں ہے نا، تو کربلا کے میدان میں آج بھی ہے، تو آپ اس کو سمجھ منتیں مانگتے ہیں وہاں پہ۔ تو امام حسین سے منت کی تو حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ سے منت مانگنی چاہیے۔ جو ہم منت مانگتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے، وہ منت ایسی ہے جو مطلب جائز تو ہے بلا شبہ، ہے نا، جیسے ہم جا کر کے اللہ کے وسیلے سے، اللہ کے بزرگوں کے وسیلے سے جو منتیں مانگتے ہیں نا، یہ جائز ہے بلا شبہ۔ لیکن یہاں پہ جو مروج ہے، جو رائج ہے ہمارے یہاں، وہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے مان لیجیے چبوترے پہ تعزیہ جب لوگ بناتے ہیں، بنا کر رکھتے ہیں، اور وہاں پہ جیسے مان لیجیے شیرنی فاتحہ کرتے ہیں لوگ، یعنی شیرنی فاتحہ کہیں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن وہاں پہ اس میں اصل میں تو مروج جو تعزیہ داری ہے وہ غلط ہے۔ پھر وہاں پہ شیرنی فاتحہ کرنا اس کی عزت ہے، مطلب ناجائز چیز کی عزت افزائی کرنی ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں کیا جائے گا۔ شیرنی فاتحہ تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پہ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ وہاں پہ شیرنی فاتحہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی عزت کرنا، جو چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اسراف اس میں شامل ہے نا، اب اس میں طرح طرح کے حرام شامل ہو جا رہے ہیں نا۔ یہ مطلب ہو گیا جیسے مان لیجیے وہاں پہ شیرنی فاتحہ کرنا کہ یعنی دل میں کہیں نہ کہیں ایک میرا عقیدہ ہے، تب تو لوگ وہاں کرتے ہاں، ہیں۔ اس کی عزت افزائی کرنا ہوا نا، اور تعظیم کرنا، جو چیز جائز ہی نہیں ہے، ناجائز کی تعظیم کرنا وہ خود ایک ناجائز چیز ہے۔ تو امر ناجائز جس میں شامل ہو وہاں پہ شیرنی فاتحہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ فاتحہ تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، کہیں بھی، لیکن وہاں مطلب اس طور پہ اس کی تعظیم کے طور پہ کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو جو بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں تمام لوگوں سے ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی کہ آج کے دور میں اگر اس چیز کو اگر دیکھی جائے تو حضرت امام حسین پاک، اگر جو کربلا میں جو ایک جنگ جو لڑی گئی تھی، وہ جنگ کس کے لیے لڑی گئی تھی؟ حضرت امام حسین پاک نے اپنے نانا کو، دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار سارا لٹا دیا، قربان کر دیا۔ لیکن آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو اس چیز سے جو ہے بچے، کوشش کرے بچنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ مان لیجیے 1 سال ہی ہو جائے، تھوڑا تھوڑا اگر کوشش کی جائے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ حضرت آخری شبد میں جو بھی یہ آڈینس جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو، ان کو کیا کہنا چاہیں گے اس محرم کو تعلق لے کر؟ دیکھیے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے موقع پہ جو اتنا عظیم دن ہے، بابرکت دن ہے، اس عظیم دن کو ہمیں یوں ہی نہیں گنوانا چاہیے۔ اسپیشلی حضرت امام حسین کے نام پر خرافاتیاں شامل کر کے اور ان کی طرف منسوب کر کے
ہمیں دن گزارنا اس دن بالکل بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جس امام حسین نے دین و شریعت کو بچانے کے لیے، اس کی نگہبانی کے لیے اپنا سب کچھ، اپنے جانثاروں کو، اپنے گھر والوں کو، چھوٹے سے 6 ماہ کے علی اصغر تک کو، سب کو بھوکے پیاسے رکھ کے قربان کر دیا ہے نا، جس شریعت کو بچانے کے لیے ہم اسی شریعت اور طریقت کا انہدام کرتے ہیں، اس کو برباد کرتے ہیں، اس کو ڈھاتے ہیں۔ اس دن ہمارا پورا دن جو ہے قرآن شریف پڑھنے میں، نمازیں پڑھنے میں، دعائیں کرنے میں، خیر و برکات کے کام کرنے میں، صدقات کے کام کرنے میں، اچھے کام کیے جائیں۔ جس کام کے لیے امام حسین نے اپنے سر کو کٹوا دیا، اپنے پورے احبا کی جان تک نچھاور کر دی، اس اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے راستے پر چلیں اور دین و شریعت کو کم از کم اس دن اچھے طریقے سے نبھائیں، اور اس دن پورا دن ہمارا ایسا گزرے جیسے امام حسین نے جس شریعت کو بچانے کے کیا تھا، یعنی ہم اس کا فائدہ اپنے اندر بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا یوز ہمارے اندر بھی دکھ رہا ہے۔ ورنہ اگر خرافاتیوں میں گزرے گا تو ہم امام حسین کے شیدائی نہیں، بلکہ ان سے بغض رکھنے والے، ان سے محبت نہ کرنے والے، بلکہ ان کے دشمنوں کے ساتھ ہم ہو جائیں گے۔ تو چلیے، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور جو بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا وہ ہماری اس چینل کو اگر لوگ اگر سبسکرائب نہیں کیے ہوں گے تو پلیز آپ سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ٹائم۔